جنید بغدادی ابو القاسم الجنید بن محمد بن الجنید الخزاس القواریری آپ کی صحیح تاریخ پیدائش متنازع ہے۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 210 سے 215 ہجری تک ہے، جبکہ آپ کی وصال کی تاریخ زیادہ یقینی ہے اور اس کا تعلق 296 سے 298 ہجری تک کا ہے۔ آپ کا تعلق اول دور کے مشہور صوفی بزرگان دین سے ہے۔ آپ صوفی احکامات کے روحانی سلسلے میں مرکزی شخصیت ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بغداد میں گزاری اور وہیں درس و تدریس کا کام کیا اور صوفی عقیدے کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ سے پہلے حسن بصری کی طرح ان کے شاگردوں کے ساتھ ساتھ اور دوسرے صوفیاء کرام کے ذریعے بھی ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ صوفی الہیات میں آپ کی اہمیت کی وجہ سے آپ کو سلطان کہا جاتا ہے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا سری سختی نے اس وقت کی جب آپ کم سنی میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم میں ابو ثور، ابو عبید، الحارث المحسبی اور ساری بن مغلس کی تعلیمات شامل ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک درویش کو جنگل میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ نہایت تکلیف دہ جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، تم یہاں ایسی سخت جگہ پر اس طرح آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک وقت تھا جو یہاں پر ضائع ہو گیا، اس لیے اب یہاں پر بیٹھ کر غم کھاتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ وہ کہنے لگا 12 برس سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اب اگر شیخ کی توجہ مجھ پر ہو جائے تو مجھے کامیابی مل جائے اور میرا وقت حاصل ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا اور حج ادا کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا مانگی جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اسے کامیابی مل گئی۔ واپسی کے سفر میں اسے وہیں پر بیٹھا ہوا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا اے بھائی، اب تو تمہیں وقت مل گیا ہے، اب کیوں نہیں یہاں سے گئے؟ کہنے لگا میں نے قدامت اختیار کی ہے جو وحشت کی جگہ تھی، اور جس جگہ پر میں نے سرمایہ کھو دیا تھا وہ مل گیا، تو اب کیا یہ روا ہے کہ جس جگہ سے سرمایہ ملا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میرے لیے تو یہ انس کی جگہ ہے، آپ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ میں اپنی مٹی اس جگہ کی مٹی میں ملاؤں گا اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھوں گا، اس لیے میرے انس کا سرمایہ اور سرور کا مقام ہے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب، آپ کا وعظ صرف شہر میں ہی اثر رکھتا ہے یا جنگل میں بھی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جنگل کے اندر فلاں مقام پر چند لوگ بیٹھے شراب نوشی کا شغل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا چہرہ ڈھانپا اور جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ ان لوگوں کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا ٹھہرو، بھاگو نہیں، میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں، میرے لیے بھی لاؤ، شہر میں تو ہم پی نہیں سکتے، چھپتے چھپاتے یہاں آئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ان لوگوں کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے اور وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے ہمیں بہت افسوس ہے، اب تو شراب بھی ختم ہو گئی ہے، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے ابھی منگوا لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا
یا تم لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ جس سے خود بخود شراب آ جایا کرے؟ انہوں نے کہا جناب ہم میں تو یہ کمال نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو پھر آؤ میں تم کو ایک ایسی بات سکھا دوں کہ جس سے خود بخود شراب آ جائے، پھر تم لوگ اس شراب کا مزہ دیکھو۔ وہ لوگ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا ایسا کمال ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو یوں کرو کہ سب سے پہلے نہاؤ، پھر صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ ان سب نے خوب اچھی طرح سے غسل کیا اور اپنے کپڑے دھو کر پاک کیے اور کپڑے پہن کر صاف ستھری حالت میں آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ انہوں نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ نماز پڑھنے میں مشغول تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ رو ہو کر دعا مانگی، اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ میں نے ان کو تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو ان کو گمراہ رکھ یا ان کو ہدایت کی راہ دکھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے دراز فرمائے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبولیت کا درجہ پا گئی اور وہ سب لوگ راہ راست پر آ کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو برائے مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔